اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تسخیر کی جو چلہ ہوتا ہے 40 دن کا، اور 41واں دن بھی اس میں مطلب ایک ایکسٹرا ایڈ کیا جاتا ہے۔ تسخیر کے جو 41 دن ہوتے ہیں اس میں کس قسم کے حالات آپ کو پیش آ سکتے ہیں، کس قسم کے واقعات پیش آ سکتے ہیں، اس سلسلے میں نے کچھ دوستوں کی رہنمائی لی ہے جنہوں نے چلے کی ہیں اور جن کو کچھ نہ کچھ چیزیں نظر آئی ہیں۔ کچھ چیزیں میں اپنی بھی بتاؤں گا، لیکن آج میں آپ کو ایک ہمارے استاد جی ہیں، تو وہ جب چلے انہوں نے کئی چلے کیے ہیں تو ان کو جو چیزیں نظر آئی تھیں نا، یا جس ترتیب میں نظر آتی ہیں، وہ اس کا ایک خلاصہ آپ کو صرف سمجھانے کے لیے پیش کروں۔ تسخیر کا عمل آپ کو پتہ ہے، تسخیر بہت ساری قسمیں ہو سکتے ہیں۔ تسخیر میں جنات ہو سکتے ہیں، پریاں ہو سکتی ہیں، تسخیر میں ارواح ہو سکتی ہیں، جو ہے جو صاحب قبر کوئی تسخیر تو نہیں ہوتا، اس سے رابطہ اس کو بولا جاتا ہے، لیکن تسخیر کا مطلب جس میں آپ اس تک پہنچ جاتے ہیں، اس سے بات چیت کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ تسخیر کے عمل میں پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ تو اس کے تمام جو ہے نا لوازمات پورے کرنے ہیں۔ اس میں حروف کی زکوٰۃ ہوتی ہے جو سب سے پہلے آپ کو دینی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو پرہیز کرنا پڑتا ہے، پرہیز جلالی جمالی۔ یہ میں نے ویڈیوز میں پہلے بتایا ہوا ہے، پرہیز جلالی کیا ہوتا ہے، پرہیز جمالی کیا ہوتا ہے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ جب عامل شروع کرتا ہے پڑھائی تو اسے کس کس قسم کی چیزیں نظر آ سکتی ہیں یا کس قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ یہ ایک جو ہمارے استاد ہیں انہوں نے میانی صاحب قبرستان ہے لاہور میں، انہوں نے یہاں پہ کیا تھا، تو یہ ان کے جو ہے نا میں مشاہدات آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ نمبر ایک، یہ اس نے 7 علامتیں مین بتائی ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے، جب 3 دن سے لے کے 7 دن تک جب یہ گزر جائے نا، تو ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو نظر میں اور سننے میں اس میں کچھ چینجز بعض اوقات لوگوں میں آتی ہیں۔ نظر میں یہ چیز چینج نظر آتی ہے کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو ہر طرف جو ہے نا آپ کلر بلائنڈ ہو جاتے ہیں، مطلب آپ کو جب آپ پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں نا خصوصی طور پہ، اس وقت آپ کے ارد گرد آپ کو لگتا ہے سب چیزوں کا کلر ایک جیسا ہی ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک اپنی بتائی تھی بات کہ جنات کی نشانی یہ بھی ہے کہ اس مقام کی کہ وہاں کا کلر ایک ہو جاتا ہے، وہاں کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایک چیز تو یہ کہ جی وہاں کی ہر چیز آپ کو ایک جیسے رنگ کی نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک کان بند ہو جاتا ہے، ایک کان سے آواز آنی بند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک نشانی ہے جو بالکل شروع میں تیسرے چوتھے دن سے یہ چیز ہو سکتی ہے نظر آنے میں۔ اور دوسری چیز یہ کہ سننے میں آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے۔ سننے میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ایک کان بند ہو جاتا ہے۔ اچھا، لیکن جب چلہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد آپ اٹھیں، 2 نفل پڑھیں شکرانے کے، وضو کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا کان ٹھیک ہو گیا۔ یہ چیز کئی لوگوں میں ہوتی ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ بعض اوقات آپ پڑھے ہوتے ہیں نا، تو ایک دو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں بھائی یہ بندہ کون ہے، کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، یہاں کیوں بیٹھا ہے۔ اب یہ کبھی اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ ڈائریکٹ چلے کے باہر آ جائیں، اور کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ مثلا آپ تویز کہہ رہا ہوں، آپ چلہ کر رہے ہیں، چلے کے باہر سے کوئی 2 ان نون بندے گزریں گے، یہ بھی ممکن ہے، ایک دائیں طرف سے آ رہا ہو ایک بائیں طرف سے، اور دونوں آپس میں ان کا ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہوگا، سلام دعا ہوگی، پھر سلام دعا کر کے وہ کوئی آپس میں بات کرتے کرتے نا آپ کی طرف دیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر ایک بندہ آپ کی طرف اشارہ کرے گا کہ یہ بندہ کون ہے، یہاں کیوں بیٹھا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اس سے پوچھو، یہ ادھر بیٹھا ہے، اس کو کوئی خطرہ ہے، اس کو یہاں پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، اس طرح کی باتیں۔ اور اس کی ایک نشانی اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بعض اوقات وہ بندے آپ سے حصار سے کافی دور ہوں گے لیکن آپ کو ان کی آواز کلیئر آ رہی ہوگی، جبکہ نارملی اتنی دور سے آواز اتنی کلیئر نہیں آتی۔ اس کے بعد اگلی نشانی ہے، بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جہاں آپ پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں نا، پڑھائی کے دوران رات کے ٹائم آپ کے قریب کوئی پرندہ آ جائے گا۔ اکثر یہ پرندہ کون سا ہوتا ہے، یہ پرندہ ہوتا ہے کوئی مرغ۔ مطلب آپ پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کسی قبر 3 4 5 7 قبروں کے دور یا کچھ جہاں جہاں آپ نے چلہ کیا اس کا جو حصار ہے، کیونکہ یہ قبرستان کا چلہ تھا اس لیے میں اس کے حساب سے بات کروں۔ ایک مرغا نظر آیا بیٹھا ہوا ہے، یہ مرغا کہاں سے آ گیا؟ بعض اوقات بڑا خوبصورت قد کاٹ، مطلب اسٹرانگ قسم کا مرغا ہو، یہ وہاں پہ پھر آپ کے دل میں آئے گا شاید کسی نے صدقہ کر کے پھینک دیا ہو۔ وہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے اذان بھی دے دے، لیکن وہ وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن جب آپ چلہ وغیرہ ختم کریں گے، اگر آپ سوچیں کہ میں اس کو پکڑ لوں یا میں اس کو ذبح کر لوں، تو وہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا، نہ آپ تک وہ پہنچ سکیں گے۔ بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کوئی خاتون وہاں سے گزر جاتی ہے۔ اب خاتون کا مجھے بتائیں، رات کو 12 1 بجے قبرستان میں
جہاں پہ آپ کام پڑھ رہے ہیں، جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک ویران سی جگہ ہے، وہاں پہ پگ ڈنڈی بھی کوئی نہیں، گزر بھی کوئی نہیں، لیکن آپ کے قریب سے کوئی خاتون گزریں گی جو کہ برقع لیے ہوئے ہوگا۔ یہ چیز میں نے بھی ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پیش آئی تھی۔ ایک خاتون جو میرے پاس سے گزری، اس نے، آپ سمجھ لیں کہ سر سے لے کے پیر تک نقاب کیا ہوا تھا، وہ کالے رنگ کا جو برقع ہوتا ہے، اور اس نے ہاتھ میں کچھ 6 7 اگربتیاں پکڑیاں، وہ گزر کے چلے گئی۔ اب یہ دیکھنے کو تو یہ ایک عام سی چیز نظر آئے گی، لیکن آپ یہ سوچیں کہ ایک ایسی انوائرمنٹ، وہاں پہ ایک عورت کا کیا کام ہے اس موقع پہ اور اس جگہ پہ رات کے ٹائم نظر آنا؟ یہ بھی بعض اوقات جنات کی نشانی ہوتی ہے۔ وہ بیسیکلی کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو نا، آپ کی جو اٹینشن ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو اس وقت ہو سکتا ہے ڈر بھی نہ لگے آپ کو، لیکن بعد میں خوف محسوس ہوتا ہے۔ اگلی علامت یہ ہے کہ آپ کو خواب میں کوئی بزرگ نظر آئیں گے، یا کوئی بچہ نظر آئے گا روتا ہوا۔ بچہ اگر نظر آئے گا تو روتا ہوا نظر آئے گا، عورت کو نظر آئے گی روتی ہوئی، یا کوئی بزرگ نظر آئیں گے تو وہ آپ بڑے شفیق ہوں گے، داڑھی وغیرہ ہوگی، وہ آپ سے یہ پوچھیں گے کہ بھائی تو بتا، تو چاہتا کیا ہے، تو کیا تیری کیا خواہش ہے، اپنی خواہش بتا، میں اللہ سے دعا کروں گا، یا میں تجھے کچھ چیز دوں گا ایسی جو کہ تو نشانی تو اپنے پاس رکھ لیں، وہ تیری دعا قبول ہو جائے گی۔ ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کچھ چلا کر رہے ہوں اور آپ کو ڈر لگنا شروع ہو جائے، تو قرآن شریف کی نا جو صورت ہے 30واں سپارہ ہے، اس کی پہلی صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یتساءلون، وہ آپ ایک دفعہ پڑھیں اپنا چلا شروع کرنے سے پہلے۔ اس صورت میں یہ ہوگا کہ شدید ڈر خوف جو ہوگا نا آپ کے اوپر، وہ نہیں ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک پانی کا گلاس لیں، یا ایک لے لیں بوتل، اس میں پانی لیں، عطل کرسی 3 دفعہ پڑھ کے اس پہ پھونک مار دیں۔ اس کو پھونک مارنے کے بعد وہ اپنے پاس رکھیں۔ اگر آپ کو شدید ڈر خوف محسوس ہو تو وہ پانی کا جو ہے نا، وہ آپ 1 گھونٹ پی لیں، 2 گھونٹ پی لیں، تو اس سے بھی جو ہے نا خوف قدرے کم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جب آپ کی چلا کا بالکل آخری دن ہوتا ہے نا، یا بالکل آخری ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم آپ کو خوشبو آنا، آواز کا آنا، اٹینشن آپ کی ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، خوشبو آ جائے گی، آواز آ جائے گی۔ کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ رات کو آپ کو فیل ہوگا جیسے آندھی آنے لگی ہے، طوفان آنے لگا بڑا زور سے، بادل گرجنے لگے ہیں بڑے زبردست۔ تو یہ وہ نشانیاں چھوٹی چھوٹی جو عاملین حضرات کے ساتھ پیش آتی ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید بھی گائیڈ کرتا رہوں گا۔ یہ وہ سب چیزیں ہیں، یہ بیسیکلی آپ کی ہمت کو، آپ کے حوصلے کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، آپ کتنے بہادر ہیں، کیا آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، کیا آپ کمزور تو نہیں کہ بارش ہو گئی، طوفان آ گیا تو آپ بھاگ جاؤ گے پڑھائی چھوڑ کے، کیا ایسا تو نہیں کہ آندھی آئی تو آپ سے ڈر کے بھاگ گئے، کیا ایسا تو نہیں کہ آپ نے کسی کی کوئی عورت کی چیخ کی آواز آئی، یا کسی بچے کی ہنسنے کی آواز آئی اس جگہ پہ، تو انہوں نے سوچا یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، گھبرا کے نکل گیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، نشانی ہیں، یہ جو آپ کو عمل کے دوران پیش آتی ہیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ تقریباً ہر بندے کو مختلف ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ جو یہ نشانیاں میں نے بتائیں یہی ہوں، اس سے ملتی جلتی بھی ہو سکتی ہیں، اس سے زیادہ ورس بھی ہو سکتی ہیں۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ پہلے 10 دن کوئی نشانی نظر نہ آئے، یا تو آپ چلا صحیح نہیں کر رہے، یا پھر ایک آپ کو مایوس کرنے کے لیے کہ نہیں جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں، مجھے چھوڑ دینا چاہیے، اس کا کوئی نشانی کوئی نظر نہیں آئی۔ یہ سب چیزیں بیسیکلی آپ کو نا نفسیاتی طور پہ آپ کو ایک چیک کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور اگر آپ ثابت قدم رہتے ہیں تو کامیابی انشاءاللہ آپ کی قدم چومتی ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔